والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمة على النور والجسم شاهد وبني آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ شوق و محبت کے ساتھ باوازِ بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ نے جس طرح تم میں سے ہر شخص کی روزی اور رزق مقرر فرمایا ہے اسی طرح ہر شخص کے لیے اس کا اخلاق بھی مقرر فرمایا ہے۔ روزی اور رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا اور جو ہمارے نصیب میں ہے وہی لکھے رہتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بھی معاملہ ہے کہ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتے ہیں اور کسی کی فطرت میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور کسی کی فطرت میں برے اخلاق ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے اپنے علم ازلی سے جان کر کہ اس بندے کے اخلاق برے ہیں، فطرت برے ہیں، تو ایسا شخص لاکھ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے گا لیکن کہیں نہ کہیں اس کی جو برے اخلاق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور اس کا تعارف پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو بظاہر اچھے اخلاق کا حامل ہے اس کے اندر اور اس کی فطرت میں برے اخلاق ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے حیرت پھیری سے نہ جائے، تو جو ایسا فطرت میں برا شخص ہوتا ہے وہ وقتی طور پر تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن بالکل اچھا ہو جائے یا فطرت بدل جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، ادھر تھا وہاں تھا یہاں ہو گئے، تو فرمایا اس کی بات پھر بھی مانی جا سکتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سر گیا، اپنی جگہ چھوڑ گیا، لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں ہوتا ہے اس کی فطرت بدل گئی ہے تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر مراد وہ شخص ہے کہ جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، اب وہ اچھی فطرت ہے تو وہ لاکھ برائی کی طرف جائے،
وہ اچھائی میں بیٹھتا ہے، اور اگر بری فطرت ہے تو لاکھ وہ اچھے کام کرتا نظر آئے گا، اپنی فطرت کی طرف بھارا اس میں لوٹنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے تمہاری روزی مقرر فرمائی ہے اسی طرح تمہارا اخلاق بھی مقرر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی رزق اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا کیا ہے اور انہیں بھی دیا ہے جو اس کے محبوب نہیں ہے۔ جو رزق کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو خدا کا محبوب ہو یا نہ ہو، آپ دنیا میں دیکھیں جو کفار ہیں اور دنیا میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان میں سے اکثریت تو کفار کی ہے۔ اب وہ چاہے کسی بھی شکل میں کفر ہو، ان کا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اور جو بھی ان کا مذہب ہو، تو کہا کہ اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے کہ جس سے محبت نہیں کرتا۔ کافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتا، فاسق سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ فرمایا رزق ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، اور ان کو بھی دیتا ہے کہ جن سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ سب کا رزق کس کے ذمہ پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ جو دین ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا شوق ہے، تو یہ صرف اسی کو ملتا ہے کہ جس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے دین دار بنایا ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان ہے اگرچہ بے عمل ہو، اگرچہ کوئی دین کا کام نہ کرتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے، اللہ کو ویسا ہی مانتا ہے جیسا ماننے کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ کی نبوت اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان سب کو حق ماننے والا ہے، اور تقدیر پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، سب چیز پر اس کا ایمان موجود ہے، اگرچہ عمل اس کے برے ہیں، نیک عمل کوئی نہیں کرتا ہے تو مسلمان۔ تو اس قدر بھی اگر کسی کو توفیق ملی ہے کہ وہ کم از کم دائرہ اسلام میں ہے، اگرچہ کسی کام کا نہ ہو لیکن اسلام کے دائرے کے اندر ہو، تو فرمایا یہ بھی خدا کی سے محبت کی ہے، اللہ سے محبت فرماتا ہے جب اس نے اس کو دین کا دائرہ عطا کیا۔ ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہو تو پھر کوئی اسلام کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے جو کفار ہیں وہ اپنے کفر میں بعض اوقات اس قدر پکے ہوتے ہیں کہ سامنے واضح دلیل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ عبرت بھی انہیں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے حق میں دین ہوتا ہے، عبرت بھی انہیں کو ملتی ہے کہ جن سے خدا تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور ان کے لیے پھر اسباب بنا دیتا ہے راہ راست بنانے کے۔ تو فرمایا دنیا تو اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت فرماتا ہے، لیکن دین انہیں کو دیتا ہے کہ جن سے محبت فرماتا ہے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، تو اب یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ نے پھر جس کو جتنا دین دیا ہے، اللہ نے پھر جس کو جتنا دین دیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت بھی زیادہ کرتا ہے، محبت بھی اتنی ہی کرتا ہے جتنا دین عطا فرمایا ہے، کیونکہ دین ملنے کی بنیاد خدا کی محبت ہے۔ اب جس کے دین میں اضافہ ہے، جس کے دین دار ہونے کا جو ریشو ہے، فیصد ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو جس کا جتنا زیادہ دین پختہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے محبت بھی اتنی ہی پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اور تم میں فضیلت والے، میں اب اس چیز پر بات کر رہا ہوں کہ جس کا دین زیادہ، خدا سے اس کی محبت بھی زیادہ۔ اللہ فرمایا جو تم میں فضیلت والے ہیں اور مالی گنجائش والے ہیں،
یعنی دین بھی زیادہ ہے ان کا اور دین میں ان کو فضیلت بھی حاصل ہے. تو جو دیندار بھی ہے اور مالی گنجائش کرنے والے ہیں، مالدار بھی ہیں، اللہ نے مال میں عطا فرمایا ہے. تو فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں، یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے. یہ واقعہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ دار تھے اور آپ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو مالی پوزیشن تھی، جو آپ کا گھرانہ تھا، وہ اپنے حسب نسب اور کسب، یعنی اپنے کمانے کے اعتبار سے بھی، اپنے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس زمانے میں جسے ایلٹ کلاس کہا جا سکتا تھا، پیسے کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گھرانے سے تعلق تھا. آپ کے گھرانے کے تمام لوگ اس زمانے کے لٹریٹ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کا لٹریسی ریٹ جو تھا وہ عرب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا. تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے سیدنا صدیق اکبر، مالی حوالے سے بھی اللہ کا نوازا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا جو واقعہ ہے، اسی طرح مختلف غزوات میں مسلمانوں کے لیے جو مال پیش کرنے کے واقعات ہیں، تو یہ سب واقعات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا تھا اور وہ اسی کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو ایک آپ کے رشتہ دار تھے، جب واقعہ افک ہوا، یعنی جس واقعے میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافروں نے بہتان لگایا، اور جس معاملے کی صفائی کے لیے اور حضرت عائشہ کی شان میں اقدس بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کئی آیتیں پہ در پہ ارشاد فرمائی. تو وہ جب واقعہ ہوا تو آپ کے وہ جو رشتہ دار جن کی آپ مدد کرتے تھے پیسوں کے ذریعے، انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے متعلق کچھ کمزور بات کی. کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کا دیکھی نہ سمجھی ہے، اور انہوں نے بھی ایسی بات کرتے اور بعد میں پشیمان بھی ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے متعلق کسی سے کوئی ایسی کمزور بات سنے گا تو دل تو کھٹا ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ انہوں نے ایسی بات کی، تو آپ نے کہا کہ میں جو ان کی مدد کرتا تھا اب نہیں کروں گا، جو پیسے میں ان کو دیتا تھا میں اب نہیں دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ مدد دینا موقوف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی محبوب کو دیکھتا ہے نا کہ وہ کسی چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ رب کا انداز ہے اور اس کا اپنے بندوں کو نوازنا ہے، اور اس کی محبت کی کا عروج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوبوں کو راضی کر پھر دوبارہ ان چیزوں پر لے آتا ہے. اس چیز کو سمجھیے گا ذرا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی مثال ہم عام بندوں کی محبت کی مثال سے ہرگز نہیں دے سکتا، چونکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں. وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. لیکن ذرا صرف سمجھنے کے لیے مثال نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب کسی سے محبت کرنے والے ہوں اور وہ ہمارا محبوب پہ کام کرتا ہو اور پھر کسی غصے میں آ کر چھوڑ دے، نہیں میں نہیں کرتا یہ کام، تو کیا کرتے ہیں؟ راضی کیا جاتا ہے، اس اچھے کام کی طرف اس کو واپس لایا جاتا ہے، ناز اٹھایا جاتا ہے، لاڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو تیار کیا جاتا ہے واپس اسی کی طرف لانے کے لیے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. اب اندازہ کیجیے، آیت نازل کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں، جو فضیلت والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے کچھ مال عطا کیا ہوا ہے، وہ ایسی قسمیں نہیں کھائے گئے کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے. یہ آیت کس موقع پر نازل ہو رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی قسم کھانے پر کہ آپ اپنے اس
اس سے نہیں کریں گے کہ جس نے حضرت عائشہ کے متعلق کمزور بات کی. اللہ آیت نازل فرما کر فرما رہا ہے اولو الفضل، فضیلت والے، اولو الفضل فضیلت والے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے اولو الفضل، یہ بہت بڑا لقب ہے. کیونکہ ایک ہے کہ ہم کسی کو فضیلت والا کہتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہمیں نظر آتے ہوں گے کہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، پورے روزے رکھنے والے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے اور بے ضرر لوگ ہیں، ان سے کسی کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو ہم ان سے اچھے سے ملتے نہیں. اس دل بھی چاہتا ہے کہ ان کی عزت کریں، اور کبھی ان کے کام آنے کا موقع ملے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار اس بندے کے کام آ جائے. یا ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں اس بندے سے دعا کروایا اللہ کا ایک بندے کیا پتہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ایک ہے ہم کسی کو فضیلت والا سمجھیں، اور ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو فضیلت والا کہہ دے. تو ہمارے کہنے میں اور آقا کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ زمین و آسمان کی مثال وہاں پر دینا مناسب نہیں لگتا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضیلت والا ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کو فضیلت والا کہیں گے تو خدا کے بتانے سے ہی کہیں گے، آپ کا جو بھی ارشاد ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اور یہی آپ کی نبوت کی اور آپ کی ذات کی حقیقی معراج ہے کہ عام بندہ جب زندگی میں مختلف عمر کے حصے طے کرتا ہے اس کے علم میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. یہ سمجھیے گا ذرا، انسان جب اپنا سفر زندگی کا آگے طے کرتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی میں ارتقاء کے لمحات آتے ہیں. 20 سال کی عمر میں کچھ سوچتا تھا تو 30 سال کی عمر میں کچھ اور سوچتا ہے، 30 سال کی عمر میں کچھ اور سوچتا تھا تو 40 سال کی عمر میں کچھ اور سوچتا ہے. 20 سال کی عمر میں کوئی ریسرچ کی تھی، اب وہ 30 سال کی عمر میں جب پہنچے گا تو اس کی ریسرچ میں تبدیلی آ جائے گی. 25 سال کی عمر میں کوئی بات کہی تھی تو 45 سال کا ہوگا تو اس کی گفتگو میں تبدیلی آ جائے گی، وہ نظریہ اس کا تبدیل ہو جائے گا. تو حالات، واقعات، ارتقائی منازل ہر انسان طے کرتا ہے. ہم بھی وہ نہیں ہیں جو اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہوتے تھے، اور عمر کے آخری حصے میں جو ہوں گے وہ اب جو ہے اس سے بھی تبدیل ہوگا. تو انسان ارتقائی چیز منازل کے ساتھ سفر کرتا چلا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے ان هو الا وحی یوحی، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی بات تبدیل نہیں کرنی پڑے. آپ نے جو فرمایا ہمیشہ ایکوریٹ فرمایا. اور بعد والوں نے دنیا میں دیکھی اور ریسرچز کرنے لگے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے جہاں پر آمنہ کا لال 1400 سال پہلے پہنچا ہوا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں امتیاز ہے. تو آپ کسی کو فضیلت والا کہہ دیں تو یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ وہ پکا فضیلت والا ہے. اور مجھے ایک بات بتائے، اگر کسی کا فضیلت والا ہونے پر اللہ قرآن میں آیت نازل فرما دے وہ کتنا فضیلت والا ہے. اللہ جس کو فرماتے کہ یہ فضیلت والا ہے، وہ جو فضیلتوں کا مالک ہے، وہ جو سعادتوں کا مالک ہے، جس کے ذمہ کرم پر ہے سب سعیدوں کو اور سب بدبختوں کو رزق دینا، وہ جو ہر ایک کو جاننے والا ہے کیونکہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے. جب وہ فرمائے جو فضیلت والے لوگ ہیں، صدیق اکبر جیسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے جن پر بڑا فضل فرمایا ہوا ہے، ان کو چاہیے اسے قسمیں نہیں کھایا کریں کہ ہم مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے معاف کر دیں، ان کو چاہیے درگزر کر دیں. کیا ہوگا؟ فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ نے مغفرت فرما دے؟ کیا یہ نہیں چاہتے اللہ نے مغفرت فرما دے؟ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں استفہام انکاری والے، کہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دے؟ اس کا جواب ہوتا ہے ہاں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے مغفرت فرما دے. پھر اللہ نے فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، اللہ تو ہے ہی رحمت فرمانے والا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر نے سنی تو آپ نے فوراً عرض کی کہ حضور میں نے جو قسم کھائی تھی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کی اب سے مدد نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے میری بیٹی سے متعلق کمزور بات کی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اپنی
سابقہ روش کے مطابق میں آئندہ جب تک مجھ سے ہو سکا میں ہمیشہ ان کی امداد کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ان کو فضیلت والا کہہ کر مخاطب کیا گیا اور اللہ نے فرمایا ان کو چاہیے معاف کر دیں، ان کو چاہیے درگزر کریں. سیدنا صدیق اکبر نے معاف کر دیا. بیٹی کے متعلق کمزور بات کی تھی، آپ نے دیکھا خدا کا حکم آیا آپ نے ان کو معاف کر دیا. بیٹی کے متعلق کمزور بات کی تھی، خدا کا حکم آیا آپ نے درگزر کر دیا. پھر جب خدا نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں چاہتے میں ان کی مغفرت کر دوں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جس بندے نے خدا کا حکم پورا کیا ہوگا اور خدا نے اس حکم کے ساتھ ایک فضیلت اور سعادت بیان کی ہوگی تو رب تو اپنی بات بدلتا نہیں ہے. رب فرمائے کہ یہ کرو تو یہ دوں گا، تو جب وہ بندہ کر لے گا تو ایسا کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اس کا اجر اس کو نہ ملے، اس کا بدلہ اس کو نہ ملے. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تو اچھا عمل کرنے والے کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کرتا. جو اس کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہو اللہ اس کا بھی بدلہ دیتا ہے. حتیٰ کہ جو کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ان کو دنیا میں نہیں دیتا ہے. کیونکہ کافر کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں، جنت تو ان کے لیے نہیں ہے. جو دنیا میں کفر کے ساتھ چلا گیا تو اس کے لیے قیامت میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے نظر آتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ اور بڑے نیک عمل کرنے والے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہو کر یہ عمل کرتے تو ان کو ثواب ملتا، لیکن ہے کافر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر دنیا میں دیتا ہے. حاتم طائی کا نام سنا؟ سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں. اس کے گھر پہ جو آتا تھا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرتا تھا اور آج تک اس کے نام کی مثالیں دی جا رہی ہے. کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا. آپ کے پڑوس کے کچھ ممالک میں ایسے کافر لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کی مثالیں سادگی میں دی جاتی ہیں. بڑے سمپل لوگ تھے یار. ان کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ تھا کافر لیکن ایسا شخص تھا. تو اب ہم مسلمان اس کی قصیدے تھوڑی پڑھنے لگ جائیں گے کہ یار کیا زبردست اخلاق والا شخص تھا، کیا زبردست کردار والا شخص تھا. بات یہ ہے کہ اگر اس کا کردار اچھا تھا، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ تھا، اللہ ان کے نام قیامت تک باقی رکھے گا. حاتم طائی کا جو نام آج تک چل رہا ہے یہ نام خدا کی طرف سے اس کے کردار اور اس کے کام کا اجر ہے جو اسے دنیا میں دیا جا رہا ہے. آج تک جو لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور وہ تھا وہ کافر اور اچھی زندگی گزار کر چلا گیا تو دنیا جو اس کے لیے مدح سرائی کرتی رہتی ہے یہی دنیا میں اس کا اجر ہوتا ہے کہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو معاف کر دے، درگزر کر دے اور سابقہ روش کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ مغفرت فرما دے؟ مولا یہ چاہتے ہیں. صدیق اکبر نے بھی چاہا، آپ نے معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اجر کا جو اللہ نے بیان کیا آپ حقدار بھی ہوئے. چونکہ اللہ نے فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہی مغفرت فرمانے والا ہے اور ایسے لوگوں پر ہی رحمت فرمانے والا ہے. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات کا اندازہ کریں، ذرا ایک بات سمجھیں. اس آیت کی تفسیر میں اولو الفضل سے مراد، فضیلت والے سے مراد کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ فضیلت والے لوگوں کو چاہیے کہ جن کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کرتے ہی رہیں، جن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی، آپ کی عادت میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ لوگوں کو دینے والے تھے اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے. اور جب آپ نے ایک شخص کو نہ دینے کی قسم کھائی تو اللہ نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ صدیق کو کہو کہ اپنے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا عمل کرتا چلا جائے. ایک مرتبہ آپ کو بہت بھوک لگی تو آپ کے غلام نے آپ کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا کہ حضرت آپ کا عمل فرمائے. اب گھر کا کوئی شخص خدمت گزار مالک کو بھوک لگی ہے وہ کھانے کے لیے پیش کر دے تو مالک عموماً نہیں پوچھا کرتے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا، کس کے پیسوں کا ہے. بھائی آپ کا غلام آپ کو دے تو آپ کے پیسوں کا ہو. لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ بس جو چیز کھانے کی نظر آئی تو کھا لیا. کسی نے دیا حضرت یہ آپ کھائیں، آپ نے لیا فوراً کھا گئے. پوچھنا تو چاہیے نا بھائی کس کا ہے، کس سلسلے میں دے رہے ہو، کیا مقصد ہے دینے کا، کس کمائی سے ہے. کسی شخص ہی پتہ چل جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کمائی حلال کی ہوگی یا حرام کی ہوگی. تو بزرگ سب کچھ دیکھ کر کھاتے پیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب غلام نے آپ کو کھانے کی چیز دی، آپ کھا گئے، بھوک زیادہ تھی، آپ پوچھنا بھول گئے کہ کہاں سے آیا، کس کا تھا۔ آپ نے جب کھا لیا نا تو غلام نے توجہ دلائی، بولا آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے آیا، آج آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے آیا، کس کا تھا، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کھا کے جلدی سے، تو آپ نے کہا ہاں بتاؤ کہاں سے آیا تھا، آپ فوراً فکر مند ہوئے نا کہ میں نے کیا چیز کھائی۔ اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں جھاڑ پھونک کرنے کا کام کرتا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دم کرنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کافی لوگ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں یہ کام کرتا تھا، لوگ آتے تھے، میں ان کی چیزیں جھاڑتا تھا، ان کے دم کیا کرتا تھا، پھونکے مارتا تھا، اس قسم کے کام کرتا تھا۔ تو اسی زمانے میں میں نے ایک شخص کے ساتھ اسی طرح بھلائی کی تھی، جھاڑ پھونک کا اس کے کام کیا تھا، اس کا مسئلہ حل ہوا تھا، اس نے اس زمانے میں مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ اب جبکہ اسلام پھیل رہا ہے اور ہم اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں، مجھے بھی خدا نے اسلام دیا ہے، اب وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یار وہ جو آپ نے ہمارا کام کیا تھا نا، اس کے پیسے ہیں، جو آپ نے کام کیا تھا کہ اس کے پیسے ہیں، تو آپ نے یہ اپنے استعمال میں دیا۔ اب وہ تو سیدنا صدیق اکبر کا غلام تھا، اس نے انہی پیسوں سے کھانا تیار کیا اور سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ کی چونکہ بھوک زیادہ تھی تو آپ اس کو کھا گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو رقم تھی وہ درست نہیں تھی اور درست کام کی بھی نہیں تھی، تو آپ کا تقوی کا عالم یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو پیٹ میں اور معدے میں پہنچ چکی ہے، اب کیا کرے گا بندہ اس کا؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر ہے، اولو الفضل ہے، فضیلت والے ہیں، اتقا ہے، امت میں سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ جو میرے پیٹ میں چیز گئی ہے میں اس کو نکالوں کیسے؟ آپ نے بہت سارا پانی لیا، حلق میں انگلیاں ڈالی اور کوشش کر کے باقاعدہ وہ سارا جو کھانا تھا باہر نکالنے کی کوشش کر کے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی مشقت ہے، یعنی کہ بندہ بریانی کھا جائے اور بریانی کھانے کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ جو سود کی پیسوں سے بنی تھی، کیا کرے گا بندہ؟ یہ بات تو کنفرم ہو گئی نا کہ تھے تو سود کی پیسے، حرام کی پیسے، بریانی بھی حرام کی تھی، اب تو کھا گئی تو کیا کرنے والے ہیں؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر کو جیسے پتہ چلا کہ میرے جسم میں اور میرے معدے میں جو چیز پہنچی ہے وہ جس پیسے سے آئی تھی وہ درست پیسہ نہیں تھا، آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی، باقاعدہ پانی زیادہ پیا تاکہ مدد ملے اور وہ سارا کھانا آپ نے باہر کیا۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا جو کھانا آنتوں میں رہ گیا جو میں نہیں نکال پایا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک کھانا جو کھایا وہ مختلف نالیوں سے گھومتا ہوا معدے میں پہنچا، چلو وہ باہر آیا بھی تو سارے کا سارا باہر آ گیا ہو اور اس کا کوئی ذرہ معدے میں نہ بچا ہو، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکتا تھا آپ نے کیا، اور جب آپ کی ہمت ختم ہو گئی کہ اب مزید نہیں نکال سکتے تھے تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو میری طاقت بھر تھا وہ تو نکال دیا، اور جو میں نہیں نکال سکا مولا تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جسم مال حرام سے پلا بڑا ہو تو وہ جسم جنت میں جانے کا حقدار ہی نہیں۔ جس جسم پر ماس حرام کے پیسوں کا لگ چکا ہے، جس جسم میں جو خون ہے، جو گوشت ہے وہ حرام کے پیسوں سے پروان چڑھا ہوا ہے، تو وہ جسم جنت میں جانے کا حقدار ہی نہیں، وہ جہنم میں چلنے کا حقدار ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری اس خطا کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں، خدا نے ایسے تو اولو الفضل نہیں فرمایا کہ فضیلت والے ہیں، خدا نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ یہ اتقا ہے، امت میں سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ نے ایسے تو ان کی شان میں آیت نازل نہیں فرمائی، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی یہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، انسان کی جو باطنی دنیا ہے نا، روحانی دنیا، اس میں مزہ اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے جب تک پیسے حلال کے نہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم کے بڑے شاگرد، آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے تصوف کے موضوع کی کتاب لکھی ہے؟ صوفیزم پر کوئی کتاب لکھی ہے آپ نے کہا لکھی ہے؟ بولا کیا نام ہے اس کتاب کا؟ آپ نے فرمایا اس کتاب کا نام ہے کتاب البیع۔ کتاب البیع کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں خرید و فروخت کے مسائل لکھے ہوئے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو خرید و فروخت کے مسائل کی کتاب کا نام بتایا آپ نے، تصوف کی کتاب کا نام تو نہیں بتایا۔ آپ نے کہا بندے جس کا خریدنا حلال کا نہیں ہو
جس کا بیچنا حرام کا نہیں ہوگا، جس کا کھانا حلال کا نہیں ہوگا، جس کا کھلانا حلال کا نہیں ہوگا، تو وہ صوفیت پر قدم کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس راہ پر چلنے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کتاب لکھی ہے کتاب البیوع کہ بھائی اپنے خرید و فروخت کے مسائل ٹھیک کرو، اپنے کاروبار کے مسائل ٹھیک کرو، کماؤ وہ جو تمہارا حق بنتا ہے، بیچو وہ جو تمہارا اپنا مال ہے، اتنے پر بیچو جتنا اس مال کے پیسے بنتے ہیں، کسی کی طرح خرد برد کرنے والے نہیں بنو، مال حرام کی تجارت کرنے سے بچو، تجارت میں سود کھانے اور کھلانے سے بچو۔ تو آپ نے کہا جو بندہ پہلے خرید و فروخت ٹھیک کرے گا اور اسلام کے دائرے میں رہ کر سارے حلال و حرام کے معاملات کرے گا اور پھر وہی کھائے گا، وہی گھر والوں کو کھلائے گا، تو اصل تو پھر روحانی دنیا کا سفر وہاں سے شروع ہوگا۔ جب تک برا اس کا اندر ہے تو اندر کی دنیا پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کسی جگہ نجاست ڈالیں پھر کہیں کہ وہ چیز صاف ہو جائے، وہ جگہ پاک ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے کہا حلال چیز ڈالو، پاک چیز ڈالو، اللہ اپنے اندر کی پاکی عطا فرماتا ہے۔ تو جن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ حرام چیز کے پیٹ میں جانے کے بعد نکالنے لے کر وہ چیز نکالے، جن کو خدا فضل والا فرمائے اور خدا کی طرف سے فضل والا لقب پانے کے بعد آپ خدا کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جن کی مدد کر رہے تھے ان کی مدد جاری رکھے، ایسے انسان پر اس طرح کی تہمتیں لگانا کہ جناب سیدہ کا حق نہیں دیا ہوگا، اس مال کو دبا لیا ہوگا، حضرت علی کو تنگ کیا ہوگا، حسنین کو تنگ کیا ہوگا، اہل بیت پر زمین تنگ کی ہوگی۔ اگر قرآن مجید کی ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صدیق اکبر کا کردار جانچا جائے تو یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فضیلت والا فرما رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ اس جیسی مثال تقویٰ کی امت میں نظر نہیں آ سکتی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کسی کو فرما دے تو وہ تو سیدہ کا حق تو کیا عام بندے کا حق دبانے کی جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جس عام مسلمان کی مدد کرنے والا تھا اس کی مدد بھی جاری رکھے گا تو سیدہ کو وہ تو حق کیسے دینے والا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ تاریخی روایت بھلے جس کی بھی تاریخ ہو، جو بندہ بھی بیان کرے، تاریخی روایت کے مقابلے میں جو قرآن کی آیت کی ویلیو ہے وہ اس سے کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی تاریخی روایت سنائیں، آپ قرآن کی آیت پر غور کریں، آیت کچھ کہتی ہے، تاریخی روایت کچھ کہتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے رد ہے، ہم اس کو تسلیم کر نہیں سکتے۔ جس کی شان خدا بیان کرے تو اس کی شان پھر کون بتانے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جامع مسجد غفار میں یوم صدیق اکبر کے سلسلے میں سالانہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کی جماعت 8 بجے ہے اور اس محفل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے میں اعلان کیا تھا کہ 2 بیانات ہوں گے۔ پہلا بیان انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 8:30 بجے اپنا بیان شروع فرما دیں گے۔ تو آپ حضرات خود بھی عشاء کی نماز یہیں پر ادا فرمائیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی مدرسے کے اندر بھیجیں، ان کے لیے وہاں پر باپردہ شرکت کا بھی اہتمام ہے۔ دوسرے افراد کو بھی دعوت پہنچائیں۔ کیا عجب کہ آج کی رات محفل میں شرکت کرنے کی وجہ سے اگر کسی کے عشق رسول میں اضافہ ہو جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے اور اس کی سمت بدل جائے، اس کی نسلیں سنور جائیں، تو وہ سارے کا سارا ثواب ان کو تو ملے گا، اللہ کریم ان کے اکاؤنٹ سے ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو لازمی شرکت فرمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں علم دین حاصل ہوگا۔ آخر میں آپ سب کے لیے لنگر صدیقیہ کا بھی اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔